میں ادویات کا استعمال کرو، پھر بھی فصل تیار نہیں ہوئی، پھر بھی تم نے اسے کاٹنا ہے، پھر تم نے اس میں سے جو تمہاری ضرورت کی چیز ہے صرف اسے رکھنا ہے، جو بھوسا ہے، جو توڑی ہے، جو چیزیں ہیں وہ الگ کرنی ہے۔ پھر گھر لانے کے بعد بھی اب فوری طور پر اسے کھا نہیں لینا، وہ پہلے اسے پیسا جائے گا، پھر اسے گوندا جائے گا، پھر اسے پکایا جائے گا۔ معنی کیا ہے کہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب جا کر لگی ہوا، جد و جہد کرنا۔ اچھا کوئی کسی کے منہ میں لقمہ بھی ڈال دے تو پھر بھی وہ کھایا نہیں جا سکتا، اسے بھی چبانا پڑتا ہے۔ جد و جہد کرنی ہے، جد و جہد۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جد و جہد کرنی ہے پر رستے صحیح کا تعین کر کے کرنی ہے۔ جس طرف کی ہوا چل رہی ہو سب نے اسی طرف کا نہیں ہو جانا، نظریاتی طور پر، فکری طور پر اپنے لیے تعین کرنا ہے کہ میرا رستہ کیا ہے، میں کون ہوں، میں کسان ہوں، میں ایک ٹیچر ہوں، میں ایک تاجر ہوں، میں دانشور ہوں، میں ادیب ہوں، میں شاعر ہوں، میں خطیب ہوں، مدرس ہوں، استاد ہوں، شاعر ہوں، کیا ہوں؟ اپنے لیے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا اور اس ایک چیز کا انتخاب کر کے پھر اس کے لیے جس مہارت کی ضرورت ہوگی، جن لوازمات کی حاجت ہوگی، وہ لوازمات وہ مہارتیں جمع کریں اور پھر اس ایک سمت میں رہ کے پھر سفر شروع کر دینا۔ پھر رستے میں تو ضروری ہے سارے تعریف کرنے والے ملے، پھر کو ضروری ہے کہ سارے تعریف کرنے والے ملے، پھر کو ضروری ہے کہ سارے یہی کریں کہ تو ٹھیک کر رہا ہے۔ تو یہ بتا کہ تیرا دل کیا کہتا ہے، تیرا ضمیر کیا کہتا ہے۔ لوگوں سے نہ پوچھ کہ تو ٹھیک ہے کہ غلط ہے، تو اپنے آپ سے پوچھ، اپنے آپ سے۔ ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ پہلے اپنے آپ سے سوال کر، تیرا ضمیر مطمئن ہے، تو نے جس راہ کا تعین کیا وہ رستہ ٹھیک ہے، تو ٹھیک چل رہا ہے، پھر اس پر ڈٹ جا، پھر ہمت کر، پھر تو جد و جہد کرنا تیرا کام ہے، مدد تیری تیرا رب فرمائے گا۔ پھر اس رستے میں سفر کر۔ آج گلی اس لیے سونی ہو گئی ہے کہ لوگ جد و جہد سے پیچھے ہٹ گئے۔ آج ہمارے مزاج کے اندر وہ دھوم مچانے کا کیوں رضا، آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ کچھ کرنے کا وقت ہے، کچھ جد و جہد کریں، کچھ کوشش کریں۔ ہمارا یہ مزاج ہے کہ بیٹھ کے تبصرے ہو رہے ہیں، بیٹھ کے باتیں ہو رہی ہیں، اتنے زیادہ تبصرے کرنے والے ہیں لوگ ہیں، اتنے زیادہ ہیں، یہ بھی دانشور ہے، وہ بھی صحافی ہے، یہ بھی تبصرہ نگار ہے، فلانا، وہ سارا دن تبصرے کرتے ہیں اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جتنے تبصرے ہوتے ہیں اس سے آدھا بھی کبھی کام ہونا۔ کام کرنے والے تو کام کرتے ہیں، اپنی زندگی میں طے کریں۔ ہم طے نہیں کرتے ساری زندگی، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم کبھی کچھ بن جاتے ہیں، کبھی کچھ بن جاتے ہیں، کبھی ہم جیسا درویش کوئی نہیں ہوتا، پھر ہم جیسا صحافی بھی کوئی نہیں ہوتا، اور تھوڑا ہی وقت گزرتا ہے تو پتہ چلتا ہے نہیں یہ تو بڑا منجا ہوا سیاستدان ہے، اسے تو سارے علاقے کی سیاست کا پتہ ہے۔ پھر تھوڑے عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے نہیں آج کے بعد میں تاجر ہوں، پھر کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے نہیں صاحب تو دانشور ہو گئے۔ آپ کیا ہیں؟ طے اور ایک کام میں مہارت پیدا کریں اور پھر سفر کو جاری رکھیں، تائید اور تنقید کی پرواہ نہ کریں۔ رب فرماتا ہے میرے بندوں کی شان یہ ہے کہ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے۔ پھر کچھ لوگ ان پر ملامت بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ انہیں برا بھی کہتے ہیں، کچھ ان پر تنقید بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کی تائید نہیں کرتے، وہ نقص بھی کرتے ہیں، لیکن فرمایا مجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں، وہ چونکہ اللہ کے راستے میں ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں ہیں، ہم یہ تھوڑا سا صرف بولیے گا، ہم انہیں جب پتہ چل گیا نا اللہ کے راستے میں ہے تو رب فرماتا ہے پھر اگر کوئی ان کی ملامت کرے، انہیں برا کہے، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، پھر وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے،
پھر وہ پرواہ نہیں کرتا. یا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا ذالک فضل اللہ، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، اور یہ فضل رب جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے. وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، کوئی ملامت کرے تو اس کی پرواہ نہیں کرتا. اپنی زندگی میں ایک تو ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم کریں کچھ نہ کریں دوسرے، ہم کوئی کام کر کر. ہمارے ملک میں ایک لمبا چوڑا طبقہ ہے، تم سے پوچھے آپ کیا کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں کچھ نہیں کرتا، بڑا بھائی باہر ہوتا ہے. او بھائی آپ بھی تو کچھ کریں نا. یہاں آپ پوچھیں آپ کیا کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے بھی باہر جانے کے لیے کاغذ جمع کرائے ہیں. بھائی وہ جب کاغذ آئیں گے پتہ چل جائے گا، پہلے تو کچھ کرو اپنے آپ کو. یہاں اگر آپ کو عادت نہیں ہے کام کرنے کی یا آپ کو جدوجہد، تو باہر جا کے کیا کرو. تو ایک بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے جی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم ہے. جی بھئی اللہ کریم ہے، وہی تو کہتا ہے جدوجہد کرو. ایک بڑا طبقہ، وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے آ کے کہا جی آج کے بعد میں نے کوئی نہیں کام کرنا. فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے آج عجیب منظر دیکھا ہے. فرمایا تو نے کیا دیکھ لیا؟ کہنے لگا میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ شیر اچانک نکلا ہے اپنی کچھار سے، اس نے ایک بکرے کا شکار کیا، آدھا شکار اس نے کھا لیا ہے اور باقی کا کچھ شکار اس نے بچا کے منہ میں پکڑ لیا ہے، اور اس نے ایک راستے پہ چلنا شروع کر دیا. کچھ راستہ طے کرنے کے بعد ایک پہاڑ آیا تو شیر پہاڑ پہ چلنے لگا، اور پہاڑ پہ چڑھ کے اس نے دیکھا ایک اندھی لومڑی وہاں بیٹھی ہے. اس نے باقی کا وہ شکار لومڑی کو کھلایا. تو میں سمجھ گیا ہوں جو رب اندھی لومڑی کے لیے بندوبست کرتا ہے وہ میرے لیے بھی کرے گا. لہٰذا میں نے طے کر لیا. سبحان اللہ. تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کی بات سنی تو ہنس پڑے، فرمانے لگے کیا بات ہے تیری سوچ کی. خدا کے بندے، کہانی میں تم نے دو کردار دیکھے، ایک لومڑی ایک شیر. تم نے دو کردار دیکھے کام کرتے، ایک لومڑی کو دیکھا ایک شیر کو. تو اپنی سوچ دیکھ، تو نے اندھی لومڑی بننے کا پروگرام بنایا، تو نے شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو شیر بننے کا پروگرام بنانا، شکار کار، کھا بھی اور کھلا بھی، محنت کار، ان پیسوں سے استعمال بھی کر اور دوسروں کو نفع بھی دے. تو نے پروگرام بنا لیا لومڑی بننے کا. اپنی زندگی جب تک جدوجہد والی نہیں ہم بناتے، کوشش والی نہیں بناتے، صحیح والی نہیں بناتے، وہ کوئی بھی ہو. طالب علم ہے تو وہ اب طالب علم ہے تو اسے چاہیے باقی کام چھوڑ دے، صرف پڑھے. اب وہ اگر جان چھڑائے کہ چلو آج کا ہفتہ نکل جائے سبق سنائے بغیر، تو اگلے ہفتے پڑھ لوں گا، تو پھر کوئی بہانہ ملے اسے. وہ طالب علم بڑے پکے ہوتے ہیں نا، وہ نانی کے فوت ہونے کی درخواست ہی 6 بعد دے دیتے ہیں، دادی کے انتقال کی خبر ہی. وہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ بچے نے آ کے کہا کہ میرے ابا جی انتقال کر کے تو چھٹی دے دو، کہ دادا جی انتقال کر گئے. تو کہتے میں نے اکثر میں دے دیتا تھا، تو آج میں نے سوچا کہ میں اس کا والد اچھا دنیا سے چھوڑنے آتا ہے تو چلو میں بتا بھی دوں اور تعزیت بھی کر لوں. کہتے میں نے فون کیا، میں نے کہا افسوس ہے آپ کے والد کا. تو کہتے ہیں وہ مجھ سے کہنے لگے میرے ابا جی کو 11 سال ہو گئے، آپ کو آج افسوس ہوا؟ پوچھا نہیں ہنستے مسجد ہنسانے ہنسنے کے لیے بات بھی نہیں کی، سمجھانے کے لیے کی ہے. کہنے لگے تو 11 سال ہو گئے. انہوں نے اس طالب علم کو یہ سمجھایا، کہنے لگے پتر یہ بہانہ تم نے لگا لیا، ٹھیک ہے چھٹی تجھے مل گئی، لیکن بالآخر کتنی ہوئی؟ چلو جی بڑا رکا، وہ 40 دن 50 دن 2 مہینے کا لو ملے گا، بالآخر پڑھنا ہی ہے. 2 ماہ کے بعد بھی پڑھنا ہے تو جو 2 مہینے کے سبق ضائع کرنے ہیں وہ آج کیوں نہ پڑھے. جدوجہد. استاد اگر جان چھڑائے گا نا کہ میں آج کوئی کہانی سنا کے بچوں سے جان چھڑا دوں، آج میں جناب کوئی وقت ضائع کر لوں، کوئی ادھر کی سیاست کی بات چھیڑ دوں، سبق نہ پڑھاؤں، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کا رزلٹ بھی خراب ہو. اور آہستہ آہستہ بچے کہنے لگ جاتے ہیں میں نے اس سیکشن میں نہیں رہنا، یہ استاد پڑھاتا ہی نہیں. آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو جدوجہد سے کریں، اپنے کام کا مزہ لیں، اس میں لطف پیدا کریں. اس کے ذرا کم کریں گی تھوڑا سا. ہمارے بزرگ ہیں تو وہ ان کے دادا
اور دادا کے 2 بھائی، بہت بڑا خاندان ہے، سارے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلفاء میں سے. میری بات پر توجہ دے دیا آپ ذرا، میری طرف دیکھیں. وہ سب بزرگ ہیں. تو ایک دن کہنے لگے، میں نے کہا کہ کوئی بات آپ نے بزرگوں سے سیکھی ہو؟ کہنے لگے سیکھی ہے. کہنے لگے میرے دادا جی، میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے پتر، لوگ دینداروں کو، مسجد میں ڈیوٹی کرنے والوں کو مولوی کہتے ہیں. توجہ ہے آپ کی میری بات؟ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب. تو فرماتے ہیں اس بات کو نا اپنے لیے کوئی شرم کا باعث نہیں بنانا. مولوی تو کہتے ہیں کوئی اذان دینے والے کو، جماعت کرانے والے کو، رسول اللہ کا دین پڑھانے والے کو. تو اس میں وہ بات بندے کہتے ہیں نا، تو میں نے مولوی نہ سمجھی. وہ فرمانے لگے مینوں کوئی آکھے تو میرے بزرگ آکھے اسی کہ انہوں آکھی بھئی مینوں سمجھ نہیں، میں مولوی ہوں. مجھے اس لفظ سے شرم ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے کام کو باعث تکلیف نہ بناؤ، اپنے کام کو باعث فخر بناؤ، اپنے کام کو باعث احساس بناؤ، اپنے کام کا لطف لو. پھر زندگی میں جدوجہد کرو، پھر اس کے لیے محنت کرو، پھر اس کے لیے کوشش کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جوان گزرا. کچھ لوگوں نے کہا یہ کمائی کرنے جا رہا ہے، کہا یہ اللہ کے راستے میں کوئی کام کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے نکلتا. حضور فرمانے لگے اگر یہ اپنے بال بچوں، بہن بھائیوں، گھر والوں کے لیے رزق حلال کمانے نکلا ہے تو اللہ کے راستے میں ہی ہے. حضور فرمانے لگے اگر اس لیے نکلا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تو اللہ ہی کے راستے میں. اگر یہ اس لیے نکلا ہے کہ یہ دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرے گا، اللہ کے راستے میں غریبوں کی مدد کرے گا، اس لیے نکلا ہے تو پھر بھی یہ اللہ ہی کے راستے میں ہے. جدوجہد کرے. کام افسر صاحب بیٹھے ہیں ڈیوٹی پہ، لیکن وہ تعلقات تو نبھا رہے ہیں، ڈیوٹی کوئی نہیں کر رہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کمزور ہو جاتی ہے. وہ خود بھی انہیں مزہ نہیں آتا. ڈیوٹی کریں، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں. جو بھی کام اپنے اپنے ذمے لیا اس کام کو ذرا سے لولا لنگڑا نہ کریں. تھوڑا کر لیا، تھوڑا چھوڑ دیا، تھوڑا کل کر لوں گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے غلام نے کہا حضور یہ والا کام رہنے نہ دیں، کل کر لیں گے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے ٹھیک ہے تمہارا مشورہ، پر پہلے مجھے ایک سوال کا جواب دو، پھر یہ کام کل کر لیں گے. فرمانے لگے یہ کام کل کر لیں گے تو جو کام کل کرنے ہیں وہ کب کریں گے؟ کل بھی تو کام کرنے ہیں نا. یہ والا کام کل کر لیں گے تو جو کام کیوں رضا آج گلی سوری. وجہ صرف اتنی ہے کہ ہم جد و جہد کے عادی، محنت کے عادی. بڑی معذرت کے ساتھ میں مدرسے کے طلباء سے، علماء سے اکثر کہتا ہوں، شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ ذکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لائے، میں نے پڑھا ہے، بزرگوں سے بھی سنا. تو وہ کہنے لگے مجھے لگ بھگ 40 سال ہو گئے حدیث پاک پڑھاتے ہیں، میرے ہزاروں شاگرد ہیں. لیکن اگلی بات انہوں نے بڑی انوکھی کی. کہنے لگے اللہ کا فضل ہے، ہزاروں لاکھوں چاہنے والے ہیں، پر آج بھی اپنا جوتا میں خود اٹھا لیتا ہوں اور مجھے تکلیف بھی کوئی نہیں ہوتی. میں اٹھا لیتا ہوں، رکھ لیتا ہوں، سنبھال لیتا ہوں، مجھے کوئی پریشانی. ہمارے پرانے بزرگ تو دعائیں مانگا کرتے تھے، یا اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا. یہ دعا مانگتے تھے بڑے بوڑھے. لیکن آج یہ کیفیت ہے کہ جناب اٹھنے کا جی نہیں، من ہی نہیں، طبیعت ہی نہیں، مزاج نہیں کوشش کا. جد و جہد کریں اور ذمہ داریاں. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، کسی نے کہا شغل آرام نہیں کرنا، فرمانے لگے زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے. جاگنے کا ٹائم ہے، ہوش کرنے کا ٹائم ہے، کچھ کر جانے کا وقت ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. جاگنا ہے، جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر تو حشر تک سوتا رہے گا خواب کے سائے. قیامت تک ٹائم ہے نا قبر میں سونے کا، تو اب جاگنے کا ٹائم ہے، تو اب کیوں ڈھونڈتے پھرتے ہو کہ 2 گھنٹے اور مل جائیں. اور جو لوگ اوور ڈوز ہو جاتے ہیں نا سو کے، وہ بھی زیادہ تھک جاتے ہیں. آپ روٹین میں سوئیں، اٹھ جائیں، اپنا کام کریں تو یہ تازہ ہو جائے گی. لیکن جو سویرے اٹھے ہی نہ، 11 گھنٹے ہو گئے سوئے لیکن اٹھا ہے تو پھر بھی سر درد کر گیا، کیونکہ یہ جد و جہد والا مزاج نہیں رکھتا. جب کو حضرت معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر نے انہیں
کسی جان کے لیے بھیجا ہوا تھا کسی مال کے لیے. ابن خدیج کہتے ہیں کہ ہم نا حضرت عمر کو بڑی تشویش تھی, بڑی کوشش تھی, ان کے دل میں جدوجہد تھی, خواہش تھی کہ وہ جلدی سے رپورٹ آئے کہ کیا بنا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں سارا دن منتظر تھا صبح سے کہ وہ جان کی خبر آئے. حضرت معاویہ ابن خدیج کو خبر لے کے واپس آئے. تو وہ دوپہر کو آئے تو بڑی سخت گرمی تھی, لوگ اپنے اپنے دروازوں کے کباڑ بند کر کے سو رہے تھے. حضرت ابن خدیج بھی آئے تو وہ بھی کہیں آرام کرنے لگے. حضرت عمر کو خبر نہیں دی, کہنے لگے عصر کے وقت جب وہ مسجد میں آئیں گے نا موسم بھی ٹھنڈا ہو جائے گا, وہ بھی آرام کر رہے ہوں گے, میں بھی ذرا دوپہر میں واپس آیا ہوں تو سو جاتا ہوں, عصر کے وقت انہیں خبر دے دوں گا. وہی ہوا. عصر کے بعد حضرت عمر ملے تو مل کے فرمانے لگے یار کیا بنا, میں بڑا پریشان ہوں. انہوں نے کہا جناب میں تو ٹائم پہ گیا تھا پر دھوپ پڑی تھی, سارے سو رہے تھے, اس لیے میں نے آپ کے دروازے پہ دستک نہیں دی. ویسے اللہ کا فضل ہے, رب نے فتح عطا کر دی. حضرت عمر فرمانے لگے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. ویسے تو میں یہ بتاؤں کہ میں نہیں سویا تھا, میں جاگ رہا تھا اور میں منتظر تھا. شاید تو مجھے خبر دے دیتے تو میرے دل کو جلدی قرار آ جاتا. اور فرمانے لگے جہاں تک سونے کی بات ہے نا, سویا کرتے تھے خلیفہ بننے سے پہلے, کرتے تھے آرام مسلمانوں کی عمارت سے پہلے. فرمایا تو دن میں سونے کی بات کرتا ہے, عمر تو رات کو بھی جی بھر کے نہیں سویا کرتا. سونے تک جاگنا ہے, جاگ لے افلاک کے سائے تلے, پھر تو حشر تک سوتا ہی رہے گا خواب کے سائے تلے. جدوجہد والا مزاج, تھوڑی بیداری طبیعت کی, تھوڑا ذوق. کوئی کام بھی کریں تو ذرا محنت کر کے کریں, ذرا اس میں کوشش شامل ہے, پھر اس کو کرتے جائیں, پھر اس کو کریں. وہ ہمارے ہاں نا لوگ ایک کام ایک دن کرتے ہیں تو اتنا شوق ہوتا ہے, اتنا شوق ہوتا ہے, دوسرے دن بھی ہوتا ہے, تیسرے دن بھی ہوتا ہے, لیکن 15-20 دنوں کے بعد پھر جناب وہ آہستہ آہستہ نا اچھا خود بخود باتیں یاد آنے لگ جاتی ہیں. خود بخود ایک گھر میں کچھ لوگ گئے, بچوں کا والد فوت ہو گیا تھا, انہوں نے بڑی ہمدردی کا اظہار کیا, کہنے لگے فکر نہیں کرنی پتر, ہم تمہارے ساتھ ہیں. پھر وہ کوئی رہے ساتھ کو مہینہ ڈیڑھ ان باتوں کی آتا ہے. اس کے بعد کہنے لگے ابھی تک اتنا ٹوٹ گیا, بڑا کچھ چھڑ کے گیا. تو یہ آپ پہلے سوچ لیتے ان کتابیں کرنے کی کیا ضرورت ہے, 4 بچے ہیں کام کیوں نہیں کرتے, نہیں پہلے سوچ لیتے. ہم جذباتی نعرے تو لگاتے ہیں, مستقل بنیادوں پر عمل. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی کام تھوڑا کرو پر روز کرو, یہ رب کو زیادہ پسند ہے. تھوڑا کرو, روز کرو, جدوجہد کرو, اپنی زندگی کے اندر مجاہدہ پیدا کرو. یہ شیطان سے آپ کو روز لڑنا ہے, آپ کو اپنے نفس سے روز لڑنا ہے. کچھ لوگ آتے ہیں کسی اللہ والے کے پاس, صوفی درویش کے پاس, کہتے ہیں کوئی نظر کر دو. کوئی نظر کیا کریں, آپ کا جو شیطان, حضور نے فرمایا شیطان دل کے ساتھ چمٹا ہوا ہے, اس کو تو نہیں اتارا جا سکتا. اس کو تو اللہ نے اپنی حکمت کے ساتھ گنجائش دی ہے, اللہ نے اسے مہلت دی ہے. آپ کو تو روز لڑنا ہے اس کے خلاف. اگر آپ ڈیوٹی پہ, مؤذن ڈیوٹی پہ ہے نا, روز اذان پڑھتا ہے, تو شیطان بھی گمراہ کرنے کی ڈیوٹی روز کرتا ہے. آپ کو روز لڑائی کرنی ہے, آپ کو جدوجہد کرنی ہے, آپ کو مقابلہ کرنا ہے. بار بار ایسی چیزیں آئیں گی. کہا نا صحابہ نے آ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ماحول اور ہوتا ہے, نکل کے جاتے ہیں تو اور ہوتا ہے, تو یہ ہمارے لیے پریشانی ہے. تو حضور فرمانے لگے یہ جو تمہیں اس بات کا احساس ہوا ہے نا, یہی تو ایمان کی علامت ہے. ہم جدوجہد نہیں کر رہے, ہم کوشش نہیں کر رہے, ہم جو ہے وہ اپنے آپ سے کام نہیں لے رہے, ہم کچھ کرنے کے مزاج کے نہیں رہے. بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے, ان کی ڈیوٹی تھی. اور میں آپ سے عرض کروں, جو لوگ محنت زیادہ کرتے ہیں انہیں وسوسے بھی تھوڑے آتے ہیں. شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے جو دماغ خالی رہتا ہے وہ شیطان کا کارخانہ بن جاتا ہے. جو لوگ محنت کرتے ہیں نا, مطلب یہ تبصرے کون کر رہے ہیں آج کل سیاسی, جو گھر میں بیٹھے ہیں نیٹ پہ, جو بیچارہ صبح سے کیا ہوا ہے کھیت میں کام کر دے, اسے کیا پتا کہ خبریں کہاں پہنچ گئی. وہ تو بیچارہ یہ حکومت بدلی نا,
غالباً 97 کی یا 96 کی عمر تبدیل ہوئی. ہمارے علاقے میں ایک بابا جی نا صبح تھوڑا سا کھانا ناشتہ بیچا کرتے. میں بھی ایک جگہ پہ اخبار پڑھنے کے لیے کھڑا تھا، رکا تھا، تو ایک صاحب نے ان سے کہا بابا جی پتہ لگا کہ حکومت بدل گئی رات دی. تو بابا جی نے اپنی 1.5 منٹ تک لایا، فرمان لگے پتر میں 40 سال ہو گئے نے محنت کر کے روٹی پہ کھانا، مینوں حکومت کے بدلن نال کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو محنت کر کے کھاتا ہوں. یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے، یہ تبصرے، یہ آنا، یہ جانا، یہ غور کرنا کہ کدھر پہنچ گیا. جن کے پاس ٹائم ہے، جن کے پاس ٹائم نہیں ان کے پاس تبصروں کا بھی ٹائم چھوڑ دیں. ساری زندگی تبصروں میں گزارنی ہے. کوئی کوشش ہو جائے، کوئی صحیح ہو جائے، کوئی ایسا عمل ہو جائے، کوئی اپنی زندگی سے انسان کام لے لے. ہمارے بزرگوں نے اتنا لکھا ہے جتنا آج لوگوں سے پڑھا نہیں جا سکتا. اعلیٰ حضرت نے 1000 کتاب لکھی ہے، اور اس طرح نہیں لکھی کہ 25 بندوں کی ٹیم بٹھائی تھی جو حوالے ڈھونڈ کے لاتے ہیں. اس طرح نہیں. فاضل بریلوی اکیلے تھے، بیٹھتے تھے، دلائل جمع کرتے تھے، لکھتے تھے. ان کا جد و جہد کرنے کا مزاج تھا تو رب نے ان کے لیے رستہ آسان فرما دیا. ان کی کوشش تھی تو اللہ نے اس کوشش میں برکت پیدا کر دی. جب ہم کوشش کرتے ہیں، جب ہم جد و جہد کرتے ہیں، جب ہم ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. یہ مت سمجھیں کہ میں کسی گاؤں کا رہنے والا ہوں، یہ مت سمجھیں کہ میری آواز بڑی باریک ہے کہاں تک جائے گی، یہ مت سمجھیں کہ جناب میرے کرنے سے کیا ہوگا. یاد رکھیں خوشبو تھوڑی سی ہوتی ہے، پر ایک بندے کا کام ہے اس کا ڈھکنا کھول دے. اگر کھول دے تو وہ سارے ماحول کو معطل کر دیا کرتے ہیں. اور آگ بھی چھوٹی سی چنگاری سے لگ جاتی ہے. خیر بھی پھیلائی جا سکتی ہے اور شر بھی معاذ اللہ پھیل جاتا ہے. کرنے کا کام تو یہ ہے کہ ہم بیٹھے نہ رہیں. اور اگر ہم یہ کہیں کہ پہلے لوگ میری تعریف کریں تو یہ ہو سکتا. لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا، تو کرنے دیں. جس نے میری باتیں کرنی ہے اسے باتیں. اور آپ تھوڑا صبر کریں. آپ کو جو خیال آتا ہے نا وہ آپ کو باتیں کر رہا ہے. کچھ سال گزرنے دیں، وہ باتیں کرے گا اور پھر آپ کے حق میں کرے گا. آپ تھوڑا وقت تو دیں، ٹائم تو دیں. آپ اگر کہیں کہ آپ باتیں، امام ابو نعیم نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا مالک میں چاہتا ہوں میرا ذکر جو بندہ بھی کرے نا وہ خیر کے ساتھ کرے، جو بھی میرا تذکرہ کرے وہ خیر کے ساتھ کرے، کوئی مجھے برا نہ کرے. اور رب کریم نے فرمایا میرے کلیم یہ تو میں نے اپنے لیے بھی نہیں کیا، جو ذکر کرے خیر کے ساتھ ہی کرے. اس کی کیا ضرورت ہے؟ باتیں تو پتھروں کی طرح ہوتی ہیں. امام شافعی کہتے ہیں لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، لیکن اگر تم نے ان پتھروں کو اکٹھا کر کے کندھے پہ رکھ لیا نا تو تمہارے کندھے جھک جائیں گے. ان باتوں کو اکٹھا کر کے پیروں کے نیچے رکھو، تمہارا قد اونچا ہو جائے گا. چھوڑے جو بات کرتا ہے اسے باتیں کس لیے ہوتی ہے؟ کرنے کے لیے ہو تو کرنے میں. مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے زر کعبہ سے بھی اسنام تراشے. تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو جناب مریم پہ بھی الزام تراشے. لوگوں کا کام ہے آپ جد و جہد کریں. آپ باتوں کا رخ نہیں ذہنوں کا رخ بدل دیں. جوانوں سے کہوں گا کوئی پیشہ برا نہیں. ایک پیشہ برا ہے وہ ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، برا پیشہ. مالدار ماموں سے امید لگانا یہ بری بات ہے. چچا مالدار ہے تو کہنا وہ میرے ساتھ چلے گا. کیوں چلے؟ آپ تندرست ہیں، اللہ نے صحت دی ہے، ہمت دی ہے. اور جو رب امیروں کو دے رہا ہے وہ غریبوں کو بھی دے گا. لیکن کوشش کریں اپنی زندگی میں جد و جہد کا مزاج پیدا کریں. آپ ہمت کریں. آپ ہمت کریں گے تو اللہ مدد فرمائے گا. میں غار ثور پہ جا رہا تھا تو اللہ کی توفیق تھی تو وہ نا جناب کچھ لوگ آپ کو پتہ ہے چڑھ جاتے ہیں، وہ تھوڑی ڈینگیں بھی مارتے ہیں کہ بلے بلے اسی پھر سویرے سویرے گیا جی اسی پھر پہ چڑھے گئے جی اور 2 بندے رہ گئے اسی پھر ہوتا ہے نا کہ دیسی بندے پھر اسی کو گپ شپ بنا لیں، ڈینگے شنگے بھی مارتے ہیں. تو ہمارے ساتھ بھی 1-2 لوگ تھے، اور پہلی دفعہ تھے، وہ کئی دفعہ جا چکے تھے، تو وہ داستان سرائی بھی تھوڑی تھوڑی ساتھ ہو.
تو سب کا خیال تھا کہ دیکھو نا وہ آ جا یار تو کنے کو سال لینے میں، ایک دوسرے کو ہمت بھی دلائی جا رہی تھی، جوش بھی۔ جب بہت اوپر چلے گئے نا، ایک ترکی دیکھا جس کی ایک ٹانگ معذور تھی، ایک ٹھیک تھی، اور اس نے بیساکھی نہ پکڑی ہوئی، اور وہ تڑپ کے کہہ رہا تھا میں نے بھی وہ جگہ دیکھنی ہے جہاں جناب صدیق اکبر نے حضور کا سر نور اپنی گود میں رکھا، وہ جگہ دیکھنی جنہاں میں دل پر جانی ڈٹھاؤ وکھیاں ہی تک لئیاں، تو ملے آتے ساجن ملے ہوں آسان لگ پئی، میں نے بھی وہ جگہ دیکھنی ہے جہاں کریم بیٹھے تھے جناب صدیق۔ یہ جذبہ اس کو دیکھا نا، اس شخص کو، تو پھر بڑے لوگوں کو باتیں ویسے بھول گئی، بڑے لوگ جو کوئی کہنا چاہتے تھے انہیں بات ویسے ہی بھول گئی۔ اپنی زندگی، اپنا مزاج کوشش کا بنائے، اگر کوشش کا مزاج بن جائے، ہمت کا مزاج بن جائے، جد و جہد کا مزاج بن جائے، کچھ کر گزرنے کا۔ حضرت سعدی جیسے لوگ کہتے ہیں 40 سال عمر بیت گئی ان کی، دین پڑھنے کا شوق آیا، لیکن رب بڑا کریم ہے، ہم نے کوشش کی تو اس نے ہمارے حافظے کھول دیے، اس نے سینے کھول دیے، اس نے انشراح صدر عطا کیا، ارادہ بن گیا بڑی بڑی عمروں میں لوگوں کا کہ اب اللہ کو راضی کرنا ہے، ابھی سیکھنا ہے، ابھی سمجھنا ہے، ابھی آگے بڑھنا ہے۔ تو رب کہتا ہے تو آجا میں تیرے لیے آسان کر دوں۔ اگر جد و جہد کی طبیعت نہیں بنتی، انسان کے اندر کوئی صلاحیت ہو بھی، کوئی اس کے اندر خوبی ہو بھی، کوئی کام وہ کر سکنے کی پوزیشن میں بھی ہو تو کر سکتا، کیونکہ وہ کرنا نہیں چاہتا۔ میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں، وہ بڑے اچھے منتظم ہوتے ہیں، یہ مجالس کرانا، محافل کرانا، کسی مدرسے کا اہتمام کرنا، شادی بیاہ پہ بڑے اچھے منتظم ہوتے ہیں، بڑا اچھا اہتمام کر لیتے ہیں چیزوں کو سمجھیے، اللہ کی طرف سے صلاحیت ہوتی ہے، یہ بعض اوقات بڑا پڑھ لکھنے کے بعد بھی حاصل ہے، تو چاہیے نا اس بندے کو کہ وہ اگر صلاحیت رکھتا ہے لوگوں کو جمع کرنے کی تو لوگوں کو جوڑ کے رکھنے کی بھی رکھ سکتا ہے، وہ کچھ خدمات سر انجام دے، کوئی کام کرے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا بڑا نام ہوتا ہے پر نام ہی ہوتا ہے، کام کوئی نہیں ہوتا، وہ کام نہیں کرتے، وہ نام ہی بناتے رہتے ہیں۔ اپنی زندگی جب کام والی کریں گے تو نام والا حضرت نے فرمایا تھا بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، ہمارا مٹتے مٹتے بھی نام ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ خیر پڑ جائے گی، مٹتے مٹتے بھی نام ہو جائے گا۔ جد و جہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، جو کام کر رہے ہیں اسی کو کریں پر ذرا سونا کر کے کریں، اسی کو کریں پر ذرا میٹھا کر کے، اسی کو کریں پر ذرا تھوڑا سا نا اس میں خوبصورتی پیدا کر کے۔ دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہزاروں حدیث جمع کی، ایک ایک حدیث کے لیے انہوں نے 3 دن سفر کیا، کسی جگہ نہیں آیا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہم نے بیان کرنی ہے تو پہلے اسے غسل کرنا ہے، پہلے کپڑے بدلنے ہیں، پہلے وضو کرنا ہے، خوشبو لگانی، کسی جگہ نہیں لکھا، لیکن اپنے کام میں خوبصورتی پیدا کی نا، حضور کی محبت کا حسن بڑھایا نا انہوں نے، جو ان کے دل میں محبت تھی اور تازہ کیا اسے۔ جب بھی کوئی نبی پاک کی حدیث لکھنے لگے پہلے غسل کیا، کپڑے بدلے، خوشبو لگائی، تھوڑا سا نا اس جد و جہد میں خوبصورتی پیدا کی۔ امام مالک کے پاس تو بندہ مسئلہ پوچھنے آتا، تو امام صاحب اس سے پوچھتے مسئلہ پوچھنا ہے کہ حدیث پاک؟ وہ کہتا ہے جی میں تو حدیث پاک سننے آیا ہوں۔ تو امام صاحب اگر وہ خالی مسئلہ کہتا تو وہی بتا دے، اگر وہ کہتا نا میں حدیث پاک کے لیے آیا ہوں تو فرماتے ذرا ٹھہر جائے۔ ایک بندہ ہے صرف ایک، اس نے سنی ہے حضور کی حدیث تو اپنے کام کو سونا کر لیا، اس میں خوبصورتی پیدا کر لی۔ پہلے امام صاحب نے کپڑے بدلے، پھر ذرا امامہ باندھا، پھر خوشبو